رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین، آج جو آیت کریمہ سورۃ البقرہ کے 8ویں رکوع کی تلاوت کی گئی ہے، ان آیات کو سمجھنے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہوگا، وگرنہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور یہ اس کا جو سبب ہے، ان آیات میں جو احکام ہیں وہ اگلی رکوع میں پہلی آیت میں بات آ رہی ہے، تو ان آیات کو سمجھنے سے پہلے 9واں رکوع کے پہلی آیت کو سمجھنا پڑے گا۔ 9 رکوع کے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیلیوں کہ اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے کہ اس میں ایک شخص تھا عامیل نام کا، بڑا دولت مند تھا اور اس کی صرف ایک بیٹی تھی، باقی کوئی اولاد اس کے نہیں تھی۔ تو اس کے بھتیجوں کی نیت اس کی دولت پر جم گئی تھی کہ کب یہ پار ہو اور اس کی دولت کو ہم آپس میں تقسیم کر لیں، لیکن اس میں تاخیر ہو رہی تھی اور بھتیجوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ انتظار کریں، لہذا عدم برداشت کی صورت میں ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی کہ کیوں نہ چچا کا قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنے کے بعد انہیں پڑوس کی بستی میں ڈال دیا جائے اور الزام پڑوس کی بستی پر لگا دیا جائے۔ اس طرح سے ڈبل فائدہ ہوگا، ایک تو جو ان کے مال ہیں، ان کی پراپرٹی ہے، وہ بھی ہمیں مل جائے گی، اور دوسرے جس پر ہم الزام لگائیں گے اسے خون بہا ادا کرنا پڑے گا، تو وہ مال بھی ہمارا ہو جائے گا، ڈبل فائدے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے چچا کو قتل کر ڈالا، اور قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو پڑوس کے ایک بستی میں ڈال دیا اور الزام ان بستی والوں پر لگا دیا۔ اب بستی والوں کا کہنا کہ ہم نے یہ نہیں کیا، اور ان کا کہنا کہ نہیں تم ہی نے کیا۔ اب دونوں طرف سے الزام تراشی ہو رہی تھی، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس بات کو واضح کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں جو تم چھپا رہے ہو، تاکہ یہ پتہ چلے کہ قاتل کون ہے۔ قاتل کو ظاہر کرنے کا ہم فیصلہ کر چکے ہیں، تم خواہ کتنا بھی چھپاؤ۔ اب اس قاتل کا پتہ کیسے لگے گا، اس کی ترکیب ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں بتایا گیا۔ تو 9واں رکوع کی پہلی آیت میں یہی ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا اور آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگ گئے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تو فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ واضح کر کے رہے گا جسے تم چھپا رہے ہو، لہذا اب اس کی تشریح ادھر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہاں پہ لفظ بقرہ آیا ہے، اور اسی بقرہ کی بنیاد پر اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ فرمایا اللہ نے، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ
علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، ایک بچھڑا ذبح کرو۔ گائے کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے، بچھڑے کا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر شریعت لینے گئے تھے، توریت لینے گئے تھے، تو ان کی عدم موجودگی میں سامری نے کچھ گل کھلائے تھے اور بہت سارے بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا میں ملوث ہو گئے تھے۔ اور یہ اس لیے بھی کہ فرعون کے ہاں بہت سارے لوگ گائے کی پرستش بھی کیا کرتے تھے، اس لیے وہ ان چیزوں سے مانوس بھی تھے، اور ان کے دلوں میں گائے کی کچھ عظمت بھی تھی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے پیش نظر کہ ان کے ذہن و دماغ میں جو تقدس ہے، جو اہمیت ہے، جو عظمت ہے، اس کو ختم کیا جائے اور ایک اللہ کی عظمت کو ان کے دلوں میں بحال کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ وہ ڈائریکٹ کسی چیز کو مانتے نہیں تھے، بات آسان سی تھی، اللہ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیتا کہ فلاں قاتل ہے اور وہ بتا دیتے، لیکن ان کی روش یہ تھی کہ ہر بات کا انکار، لہذا اللہ نے ڈائریکٹ بتانے کے بجائے یہ بتایا کہ تم ایسا کرو، ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کے سے ایک ٹکڑا گوشت کا لو اور اس گوشت کے ٹکڑے کو جو مقتول ہے اس کے بدن پر لگاؤ، اس کی برکت سے اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوگا کچھ دیر کے لیے اور وہ خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ بات واضح ہو جائے گی۔ لہذا اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بلا شبہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو چونکہ گائے کا تقدس ان کے ذہن و دماغ میں تھا، رچا بسا ہوا تھا، ان لوگوں نے کہا قالوا اتتخذون ہزوا، ارے کیا مذاق کر رہے ہیں جناب، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ موسیٰ آپ ہمارے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اور نبی کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ ٹھٹھا اور مذاق کرے، نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ٹھٹھا کرے، میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا حکم سنا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں۔ مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، کسی کی کھلی اڑانا، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، ایک نبی کی شان نہیں ہے۔ تب ان لوگوں نے سوچا کہ معاملہ سیریس ہے، تب کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، حکم تو صرف اتنا تھا کہ بس ایک گائے ذبح کر دو اور اس کا ایک ٹکڑا لے کر کے مقتول پر مارو، وہ زندہ ہو کر کے بتا دے گا، لیکن پھر یہ اپنی فطرت سے باہر نہیں آتے، ان کی سرشت میں داخل ہے۔ اللہ کا حکم تھا کوئی بھی گائے ذبح کرتے ہو جاتا معاملہ ختم، لیکن سوال کرنا شروع کر دیا۔ کہا کیا؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ تھوڑا اپنے رب سے معلوم کر کے بتاؤ کہ تمہارا رب ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، تھوڑا بتا دے، معلوم کر کے بتاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، معلوم کیا۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو نہ بالکل نوخیز ہو، بلکہ کڑیل جوان ہو، تندرست ہو، اوان بین ذالک، نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچھڑا ہو،
ایک دم جوان ہو، دونوں کے بیچ میں ہو، اوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون، اب بھی غنیمت ہے، جو حکم ملا کر ڈالو، ابھی تک بھی غنیمت، بس یہ شرط لگ گئی ایک، ابھی بھی غنیمت ہے، بس ایمانوں کر ڈالو، ففعلوا ما تؤمرون، جو حکم ملا کر دو۔ لیکن وہ کہاں ماننے والے؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، انہوں نے کہا اچھا موسیٰ ایک بار کرو، ایک بار پھر اللہ سے تھوڑا سا معلوم کر کے بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، کیسے کلر کی گائے ہو۔ اچھی بات۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے۔ اب یہ جیسے جیسے سوال کر رہے ہیں پھنستے جا رہے ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ بتاتا دھیرے دھیرے نا، وہ جس رنگ اور جس کلر کے گائے کا تقدس ان کے دلوں میں تھا، ڈائریکٹ اللہ اسی کو اب دھیرے دھیرے فوکس کرنے جا رہا۔ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع لونها، اس کا رنگ بالکل خوش رنگ ہو، خوش نما ہو، تسر الناظرین، کہ دیکھتے ہی ایک نظر میں بھا جائے، ایک دم شاندار۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا، پھر انہوں نے کہا اچھا موسیٰ بس ایک بار اور تو اللہ سے پوچھو کہ وہ گائے کس حیت کی ہونی چاہیے، اصل گائے کا معاملہ ہم پر بہت مشتبہ ہو گیا ہے، گڑبڑا گئے ہم، کیا کریں، ایک بار اور معلوم کر کے بتا دو، اللہ واضح کر دے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب یہاں پر ان لوگوں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو اللہ پھر راستے نکال دیتا ہے۔ اللہ نے کہا قال انه يقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، کہ رب فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو یا وہ بیل ایسا ہو یا وہ بچھڑا ایسا ہو کہ جس سے زمین کی جوتائی نہ کی گئی ہو، ہل نہ چلایا گیا ہو، ولا تسقي الحرث، اور نہ ہی کھیتی کی سینچائی کی گئی ہو، مسلمۃ، بالکل صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی طرح کا کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ اتنے شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اب یہ گائے تم ذبح کرو۔ قالوا الآن جئت بالحق، ان لوگوں نے کہا ہاں اب بات آپ نے پوری طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے، اب بات واضح ہو چکی ہے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر ان لوگوں نے اس کلر کی گائے کو تلاش کیا، روایتوں میں آتا ہے کہ کافی عرصہ لگا انہیں ویسی گائے تلاش کرنے میں، اور بہت قیمتی گائے ملی، اور لا کر کے پھر انہوں نے فَذَبَحُوهَا، ذبح کر دیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، لیکن مجبور ہو گئے، پھنستے چلے گئے، کیونکہ اس کی پہلی آیتوں میں آپ نے سنا کہ وہ ہیلے بنایا کرتے تھے، ہیلے بنا کر کے اللہ کے قانون میں تبدیلی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا سنیچر کے دن مچھلیاں نہ پکڑو، کاروبار نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، تو انہوں نے پہلے ہیلا بنایا، سنیچر کے دن کیا کیا کہ اس میں جالے لگا دیے تاکہ پھنس جائے، اور جب دوسرا دن ہوتا تو اس کو پکڑ لیا کرتے تھے، اور پھر دھیرے دھیرے ان میں سختی آتی گئی، شدت آتی گئی، پھر وہ احترام بھی ختم ہوا، اور کھلے عام اللہ کی بغاوت کرنے لگ گئے، جس کے پاداش میں اللہ نے انہیں سزا دی کہ وہ بندر بن گئے۔ فَذَبَحُوهَا، لہٰذا انہوں نے ان تمام شرائط کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، اور پھر اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر کے اس مقتول پر جو قتل کیا گیا تھا بندہ، اس کے جسم میں ٹچ کیا گیا تو بندہ تھوڑی دیر کے لیے حیات سے ہوا، زندہ ہوا،
اور اس نے خود نام بتایا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، اور پھر وہ مردہ ہو گیا۔ یہ جو ہے معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ہم اور آپ ایسے جا کر کے تجربہ نہ کرنے لگ جائیں کہ روزانہ قصائے محلہ میں ہوتا ہے اور ایک ٹکڑا لیں اور جا کر کے مردوں کو ٹچ کرنے لگیں۔ یہ ان تمام معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ جس طرح اللہ نے سمندر کے پانی کو پھاڑ دیا اور پھر ان کے لیے من سلوہ اتار دیا، پانی کے چشمے نکال دیا۔ انہی تمام معجزات میں سے ایک معجزہ یہی ہے کہ گوشت کا ایک ٹکڑا لگایا اور وہ بندہ زندہ ہوا، اور پھر قاتل کا نام بتا کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ جو انکار کرتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، دیکھو جس طرح میں نے زندہ کیا اسی دوبارہ تمہیں پھر زندہ کریں گے۔ تو اس کا یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں یقین کی کیفیت کو پیدا فرما دے، اور قرآن کے جو احکام ہیں اس پر حیلہ سازی چھوڑ کر کے صاف ستھری نیت کے ساتھ خالص اللہ کے لیے ہم عبادت کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہوں گے۔